دوستوں کیا آپ نے کبھی کسی ایسے شخص کو دیکھا ہے جو کمرے میں داخل ہوتے ہی سب کی توجہ اپنی طرف کھینچ لیتا ہے؟ لوگ خود بخود اس کی طرف اٹریکٹ ہونے لگتے ہیں، اس سے بات کرنا چاہتے ہیں، اسے سننا چاہتے ہیں۔ اس شخص کی موجودگی میں ایک خاص طرح کی کشش ہوتی ہے، جیسا کہ پورے کمرے میں سب سے زیادہ پاورفل وہی ہو۔ اور دوسری طرف کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کی موجودگی کسی پر بھی کوئی خاص اثر نہیں ڈالتی، وہ کتنی ہی کوشش کیوں نہ کر لیں، لوگ ان کی بات سننا تو دور، انہیں دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے۔ آپ کو لگتا ہوگا کہ یہ فرق شاید سیلف کانفیڈنس یا پرسنالٹی کا ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں یہ صرف اعتماد یا لکس کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ ایک سکل ہے جسے ہر شخص سیکھ سکتا ہے۔ اس سکل کی مدد سے کوئی بھی انسان ایفرٹلیس طریقے سے لائکیبل اور سوشلی پاورفل بن سکتا ہے، اور یہی فن ہمیں ڈیل کارنیگی کی فیمس بک ہاؤ ٹو ون فرینڈس اینڈ انفلوئنس پیپل سکھاتی ہے۔ یہ کتاب آج سے تقریباً 90 سال پہلے شائع ہوئی تھی، مگر آج بھی اس کے تمام پوائنٹس اتنے ہی ویلڈ ہیں جتنے آج سے 90 سال پہلے تھے۔ ہم اس کتاب کی سمری کو 4 اہم حصوں میں ڈیکوڈ کریں گے۔ نمبر 1، لوگوں کو انفلوئنس کرنے کے پیچھے کی کور سائیکالوجی کیا ہے۔ نمبر 2، ایسا کون سا سیکرٹ فارمولا ہے جس سے آپ کسی کو بھی بآسانی اٹریکٹ کر سکتے ہیں۔ نمبر 3، آرٹ آف پرسویشن۔ اور آخر میں نمبر 4 پہ ہم آپ کو ایک 7 دن کا پریکٹیکل پلان دیں گے جس کے ریزلٹس آپ خود فیل کرو گے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا آپ صرف ایک اور ویڈیو دیکھنے آئے ہیں یا واقعی خود کو بہتر بنانا چاہتے ہیں؟ اگر آپ کا جواب دوسرا ہے تو فوراً اس ویڈیو کو لائک کر دیں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کر لیں تاکہ ایسے ہی زبردست ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ تو فرینڈز، بنا کسی ڈیلے کے لیٹس بگن۔ پارٹ 1 میں ہمارے پاس سب سے پہلے آتا ہے رول نمبر 1، کور سائیکالوجی آف انفلوئنس۔ جب بھی ہم کسی سے بات کرتے ہیں تو ہمارا دماغ ایک ہی چیز پہ سب سے زیادہ فوکس کرتا ہے، میں کیسا لگ رہا ہوں، میں نے کچھ غلط تو نہیں کہہ دیا۔ اگر اس نے یہ سوال پوچھ لیا تو میں کیا جواب دوں گا؟ یہ ہر انسان کا ڈیفالٹ موڈ ہے، کیونکہ ہم انسان اسی طرح پروگرامڈ ہیں۔ اس لیے ہر کنورسیشن میں لوگ آپ کے بارے میں نہیں بلکہ آپ اپنے بارے میں سوچتے ہیں، اور یہی ہے انفلوئنس کرنے کا سب سے بڑا سیکرٹ۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ سے کنیکٹ ہوں تو ان سے ان کے بارے میں بات کریں اور انہیں اسپیشل فیل کروائیں۔ ہارورڈ یونیورسٹی کے ڈپارٹمنٹ آف سائیکالوجی کی ایک ریسرچ کے اکارڈنگ 60% کنورسیشنز صرف سیلف ٹاک پر مبنی ہوتی ہیں، یعنی لوگ زیادہ تر اپنی زندگی، اپنے مسائل اور اپنی کامیابیوں کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب آپ کسی کی بات کو دھیان سے سنتے ہیں تو اس کا سب کانشیس یہ سگنل دیتا ہے کہ یہ انسان مجھے سمجھتا ہے، یہ مجھے اہمیت دیتا ہے، اور ایسے صرف دوسروں کو سننے سے ہی آپ کی لائکیبلٹی بڑھ جاتی ہے۔ آپ اپنی بات جتنی کم کریں گے اور دوسروں کی بات کو جتنا زیادہ سنیں گے، اتنا ہی زیادہ لوگ آپ کی طرف نیچرلی اٹریکٹ ہوں گے اور آپ کو ایک ہائی ویلیو مین سمجھیں گے۔ اسی بات کو وارن بفے کی ایگزامپل سے سمجھا جا سکتا ہے، جو دنیا کے سب سے کامیاب انویسٹرز میں سے ایک ہے۔ وہ ہر میٹنگ میں سب سے پہلے دوسروں کی بات سنتا ہے، چاہے وہ ان سے عمر یا رتبے میں بڑا یا چھوٹا ہی کیوں نہ ہو۔ وہ صرف سوالات پوچھتا ہے اور دوسروں کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، اور پھر اپنا پوائنٹ آف ویو رکھتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ اس کی بہت عزت کرتے ہیں۔ رول نمبر 2، دا پاور آف اے جینوئن اسمائل۔ سائنس یہ پروو کر چکی ہے کہ جب بھی کوئی شخص آپ کو دیکھتا ہے تو آپ کا پہلا امپریشن صرف 7 سیکنڈ میں کریٹ ہو جاتا ہے، اور اس میں سب سے اہم رول ہوتا ہے آپ کے فیشیل ایکسپریشنز کا۔ ایک جینوئن اسمائل ایک ہیلدی ہیلو ایفیکٹ پیدا کرتی ہے، یعنی لوگ آپ کو زیادہ کانفیڈنٹ، فرینڈلی اینڈ ٹرسٹ ورتھی سمجھنے لگتے ہیں۔ ایک سٹڈی میں لوگوں کو 2 مختلف تصاویر دکھائی گئیں، جن میں ایک شخص کا فیس بالکل سیریس کنڈیشن میں تھا جبکہ دوسرے کے فیس پر ہلکی سی اسمائل تھی۔ ایسے میں 90% سے زیادہ لوگوں نے اسمائلنگ پرسن کو زیادہ ٹرسٹ ورتھی اور لائکیبل قرار دیا۔ رول نمبر 3، دا میجک آف نیمز۔ اگر کوئی شخص آپ کو آپ کے نام سے بلاتا ہے تو آپ لاشعوری طور پر اس سے زیادہ کلوزنس فیل کرتے ہیں۔ نیورو سائنس کی سٹڈیز بتاتی ہیں کہ جب ہمارا نام لیا جاتا ہے تو ہمارے دماغ کا ایموشنل سینٹر ایمیگڈیلا ایکٹیو ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو لوگ دوسروں کا نام بار بار صحیح تلفظ سے اور پیار سے لیتے ہیں
وہ زیادہ انفلوئنشل ہوتے ہیں۔ سو ایک دفعہ ٹرائی ضرور کرنا۔ یہاں ایک پریکٹیکل ٹپ یہ ہے کہ لوگوں کے ساتھ بات کرتے ہوئے ان کا نام بار بار اور نیچرل طریقے سے یوز کریں۔ اب یہاں سے ہماری ویڈیو کا پارٹ 2 شروع ہوتا ہے اور وہ ہے دا سیکرٹ فارمولا ٹو ون پیپل انسٹنٹلی۔ اس فارمولا کا نام ہے ICA۔ I اسٹینڈس فار انٹرسٹ۔ زیادہ تر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ انفلوئنس کرنے کا مطلب ہے زیادہ بولنا یا صرف اپنے بارے میں ہی بات کرتے رہنا، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ جتنا کم آپ اپنے بارے میں بات کریں گے اور جتنا زیادہ آپ دوسروں میں جینوئن انٹرسٹ دکھائیں گے، اتنا ہی زیادہ لوگ آپ کو پسند کریں گے۔ C اسٹینڈس فار کیرزما۔ کیرزما اکثر میررنگ ایفیکٹ سے آتا ہے، یعنی جس کی باڈی لینگویج، ٹون اور انرجی آپ کے جیسی ہوگی، آپ اسے انسٹنٹلی زیادہ پسند کریں گے۔ لہٰذا اگلی بار جب بھی آپ کسی سے بات کریں تو 3 سیکنڈ کے لیے رکیں اور اس کی باڈی لینگویج آبزرو کریں اور پھر اسی حساب سے اپنی ٹون، انرجی اور پاسچر ایڈجسٹ کریں۔ E اسٹینڈ فار ایگو۔ بات چیت میں آڑے آنے والی سب سے بڑی چیز ایگو ہے۔ جیسے ہی کسی کی بات ہماری سوچ سے مختلف ہو، ہم فوراً اسے غلط ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن ڈیل کارنیگی کا کہنا ہے ایون دا موسٹ ہارڈنڈ کریمنلز تھنک دے آر انوسینٹ۔ یہاں تک کہ سخت ترین مجرم بھی یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بے قصور ہیں۔ لہٰذا کسی کو کرٹیسائز کرنے سے پہلے ضرور سوچیں۔ اگر آپ کا ٹون غلط ہے تو چاہے آپ کی بات کتنی ہی سچی کیوں نہ ہو، سامنے والا اسے نہیں مانے گا۔ اب بڑھتے ہیں اپنی ویڈیو کے پارٹ 3 کی طرف، جو کہ ہے دا آرٹ آف پرسویشن۔ کیا آپ نے کبھی کسی بحث میں جیتنے کے بعد بھی ہار فیل کی ہے؟ شاید آپ نے اپنے لاجک سے کسی کو ہرا دیا ہو، لیکن وہ شخص آپ سے دور ہو گیا۔ اسی لیے ڈیل کارنیگی کہتے ہیں یو کانٹ ون این آرگومنٹ، یو کین اونلی لوز اٹ۔ اگر آپ کسی پر اپنی بات تھوپنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ ڈیفینسونیس موڈ میں چلا جاتا ہے، لیکن اگر آپ اسے سمجھنے کی کوشش کریں تو وہ آپ کی ہر بات پر غور کرے گا۔ اس فن کا سب سے اہم اصول ہے اوائڈ ڈائریکٹ کریٹیسزم۔ جب بھی آپ کسی کو ڈائریکٹلی غلط کہتے ہیں، یعنی تم یہ غلط کر رہے ہو، تو وہ ڈیفینسو ہو جاتا ہے، چاہے وہ اندر سے یہ جانتا بھی ہو کہ وہ غلط ہے۔ لہٰذا اس کی جگہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ یہ کام تھوڑا ڈیفرنٹ طریقے سے بھی ہو سکتا ہے، اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ یا اس بارے میں میرا خیال یہ ہے، شاید اس سے آپ کی کوئی مدد ہو جائے۔ جب آپ کسی کو یہ احساس دلاتے ہیں کہ وہ خود صحیح فیصلہ لے رہا ہے تو وہ زیادہ کھل کر سوچتا ہے اور آپ کی بات پر عمل بھی کرتا ہے۔ اسی طرح ایک اور پاورفل ٹیکنیک ہے لیٹ دا ادر پرسن فیل دیٹ دا آئیڈیا از دیئرس۔ یعنی اگر آپ کسی کو کوئی آئیڈیا دیں اور اسے ایسا ظاہر کریں کہ یہ آئیڈیا آپ کو اسی کی وجہ سے آیا ہے، تو اس کا ایگو کبھی بھی آڑے نہیں آئے گا اور وہ خوشی سے آپ کی بتائی ہوئی بات پر عمل کرے گا۔ ایک کمپنی کا CEO کہتا ہے کہ وہ ہر بڑی میٹنگ میں خود بات نہیں کرتا، بلکہ دوسروں سے سوال پوچھتا ہے تاکہ وہ اسے آئیڈیا دیں، حالانکہ تمام ڈائریکشنز وہی طے کرتا ہے، اور اسی کو پرسویشن کہتے ہیں۔ اب آخر میں آتی ہے سب سے انڈر ریٹڈ بات، اپریسیشن اوور فلیٹری۔ فلیٹری یعنی چاپلوسی، اس میں تمام تر جھوٹ ہوتا ہے اور لوگ اسے بہت جلد پہچان لیتے ہیں، لیکن جینوئن اپریسیشن ایک ایموشنل کنیکشن پیدا کرتی ہے۔ فار ایگزامپل، آپ اپنے کسی دوست یا کولیگ سے یہ کہیں کہ آپ کی پریزنٹیشن بہت لاجیکل تھی، اسپیشلی جس طرح سے آپ نے دوسرے اوپینینز کو انکلوڈ کیا وہ امپریسو تھا۔ یہ چھوٹی سی سچی تعریف کسی کا بھی دل جیت سکتی ہے۔ اب بڑھتے ہیں اپنی ویڈیو کے چوتھے اور آخری پارٹ کی طرف، جو کہ ہے دا 7 Day پریکٹیکل پلان۔ اب بات کرتے ہیں اس کتاب سے پریکٹیکلی فائدہ اٹھانے کی، جس کے لیے ہم آپ کو ایک 7 دن کا پلان دیں گے جس پر آپ کو عمل کرنا ہے۔ Day 1 آبزرو اینڈ لسن۔ آج آپ جس سے بھی بات کریں، آپ کو صرف اسے غور سے سننا ہے، بار بار سامنے والے کی بات کو بالکل نہیں ٹوکنا، اور خود بات کرنے سے پہلے ہر دفعہ 3 سیکنڈ کا پوز لینا ہے اور یہ سوچنا ہے کہ اس کا اگلا سوال کیا ہوگا۔ Day 2 اسمائل انٹینشنلی۔ اپنی آج کی ہر انٹریکشن میں، چاہے وہ کسی دوست، کولیگ، فیملی ممبر یا چوکیدار سے ہی کیوں نہ ہو، آپ کو ہر کسی سے مسکرا کر بات کرنی ہے اور پھر ان کے رسپونڈ کو نوٹس کرنا ہے۔ Day 3 یوز نیمز۔ آج آپ نے ہر کسی کو اس کے نام سے کم از کم 2 دفعہ بلانا ہے اور نہایت پیار اور احترام کے ساتھ سامنے والے کا نام لینا ہے۔ اس کے لیے پرو ٹپ یہ ہے
कि आप उसके नाम के साथ भाई, मोहतरम या साहिब का इजाफा कर सकते हैं। डे 4, गिव ऑनेस्ट एप्रिसिएशन। आज हर शख्स की कोई एक क्वालिटी या एक्शन नोट करें जिसकी वाकई तारीफ बनती हो और फिर उस पर उसकी तारीफ करें। कोशिश करें कि ये तारीफ आप लोगों के दरमियान या उसके किसी सबसे क्लोज पर्सन के सामने करें। नंबर 5, अवॉइड क्रिटिसिज्म। आज आपको किसी को भी डायरेक्टली क्रिटिसाइज नहीं करना। अगर किसी से कोई मिस्टेक हो जाए तो उसे नरमी से कोई सुजेशन दें कि क्या तुम इस काम को थोड़ा ऐसे कर सकते हो। डे 6, शो इंटरेस्ट इन अदर्स। आज आप कम से कम 3 लोगों से उनकी लाइफ, इंटरेस्ट या चैलेंजेस के बारे में सवाल करें, जैसा कि आपका वीकेंड कैसा गुजरा या आप इतना फिट कैसे रहते हैं। डे 7, रिफ्लेक्ट एंड रिपीट। आज पीछे मुड़कर देखें कि पिछले 6 दिन में कौन सी ऐसी बात थी जिसने दूसरों पर सबसे ज़्यादा असर डाला। आइंदा उसे अपनी हैबिट बना लें, क्योंकि इन्फ्लुएंस करना कोई एक दिन का खेल नहीं है, बल्कि हर रोज़ की एक कॉन्शियस प्रैक्टिस है जिसे आपको डेली बेसिस पर करना है। कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बताना कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।